بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی صاحب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی، ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے جی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت پہلا روزہ مبارک جی۔ ہمارے تو ماشاءاللہ سے آج روزہ ہے، آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے یا کل روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا تو بس سنسنی خیز ہی روزہ ہوا، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو لے کے آئے ہوئے تھے کیلنڈر، اس کے مطابق تو 19 کو روزہ ہم نے رکھنا تھا، لیکن ایک دم سے پتہ چل رہا ہے جی آج ہی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ صبح ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آگے آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح جیسے پتہ چلا اور پھر اس کے بعد کون سی تیاریاں شروع کی اور کیا کیا ہوا۔ اچھا، ادھر نا ویدر بھی بڑا ہی عجیب سا ہے، کبھی کبھی اتنا اچھا ویدر ہو جاتا ہے نا کہ جب ویدر اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے کہ کچھ شلواریں قمیضیں اور اس طرح کے کرتے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پہنے بندہ۔ تو 2 دنوں سے نا بڑا اچھا ویدر ہو رہا تھا، میں نے سوچا کہ اپنی نا 1-2 قمیضیں نکالتی ہوں، وہ استری کرتی ہوں، کیونکہ یہ کرتے جو ہے نا میں نے کھاڑی سے لیے، میں بڑے خوبصورت یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا مجھے یہ نا دل کر رہا تھا پہننے کو، میں نے کہا موسم اتنا اچھا ہے تو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تھوڑا سا کھلا کھلا سا موسم ہے، تو میں نے اپنے یہ 2 کرتے نکالے، استری کیے۔ لیکن آج جیسے ہی ہم نے صبح روزہ رکھا ہے نا، یقین کریں اتنی ٹھنڈ تھی کہ آپ کی سوچ ہے 1 منٹ میں یہاں پہ ویدر ایسے چینج ہو جاتا ہے نا، بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، مجھے نا سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا کپڑے استری کرنا بہت ہی، یعنی کہ نا مطلب جس کو کہتے ہیں کہ برا لگتا ہے، مطلب مجھے بہت مشکل لگتا ہے، مطلب نا کپڑے استری کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجبوری میں پھر کرنے پڑتے ہیں۔ جب یہ پاکستان تو ہے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہیلپرز ہیں، چلو دے دیے انہوں نے کر دیا، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب نے اپنا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے سب سے جو ہے نا مطلب عجیب سا یہ لگتا ہے، میرا دل نہیں کرتا مطلب کپڑے پریس کرنے کو نا۔ تو جیسے جی ماشاءاللہ اب رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان سے پہلے کا ایک کلپ تھا، یہ بھنڈی رات کو ہی بن رہی تھی، تو جس وقت مجھے ابھی نہیں پتا تھا کہ صبح روزہ، میں نے اب دیکھنا ہے کہ بالکل تھوڑی سی بنائی ہے، میں نے کہا چلیں صبح ختم ہو جائے گی تو آگے پھر رمضان کے لیے جو بھی بنانا ہوگا، سحری کے لیے، افطاری میں تو کوئی بھی سالن وغیرہ گھر میں بالکل بھی ہمارے گھر بہت ہی کم بنتا ہے، تو سحری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سحری کے لیے اگر روٹی کسی نے لینی ہے، ساتھ میں پراٹھا لینا ہے کچھ بھی، تو پھر وہ کباب وغیرہ یا سالن وغیرہ مطلب بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلے تھوڑی سی بنا لیتی ہوں تو بھنڈی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہمارا تو اس طرح ہوا کہ اچانک سے ہمارا ماشاءاللہ سے روزہ بن گیا۔ اچھا، یہ نا پہلے میں نے نا بنا کے رکھ لیا ہے جو ہے نا پکوڑا مکس، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں پکوڑے وغیرہ بہت کم بناؤں گی، اور ویسے بھی میں نے اس دفعہ یہ اپنا رول رکھنا ہے کہ میں نے زیادہ چیزیں نہیں، زیادہ کوانٹٹی میں نہیں بنانی۔ اگر پکوڑے بھی بنانے ہیں تو گن کے بنانے ہیں، یعنی کہ اگر ہم 2-3 لوگ کھانے والے ہیں تو 6 پکوڑے بنائیں گے، یعنی کہ 2 پکوڑے، اس طرح نہیں بنانے کے ڈھیر بنا لے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے نیبر میں بھیجنے ہیں تو آپ زیادہ بنا لیں، ادروائز آپ تھوڑے ہی بنائیں، کیونکہ نیکسٹ ڈے پہ وہ کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اور ویسے بھی اگر کھانے کو نہ دل کر رہا تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ چلو پھینک دیتے ہیں، 1-2 پکوڑا پڑا ہوا ہے، آپ بنائیں ہی اتنے۔ تو کیونکہ رمضان ہمیں سکھاتا ہی صبر سکھاتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے لیے ہمیں سوچنے کے لیے ہمیں ٹائم ملتا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں، جن کو کھانا اچھا نہیں ملتا، ان لوگوں کے بھی ہمارے دماغ میں یہ چیز رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ کھانا بناتے ہوئے یہ دماغ میں رکھیں کہ اگر ہم کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں، جن کو جو سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کاش یہ چیز بھی ہو، اگر ان کو ہم دماغ میں رکھیں نا، میں کہتی ہوں کہ ہم دسترخوان کو، میں کہتی ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کم سے کم مطلب کھانا، اتنا زیادہ کھانا، اتنی ورائٹی، اتنا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے بہت زیادہ کھانے بنا لیے ہیں، نہیں، یہ بالکل میں کہتی ہوں کہ میں اس چیز کو بالکل ہی کوشش کروں گی کہ میں کم سے کم کھانا بناؤں، تو تاکہ روز کا روز جو یوز ہو رہا ہے نا، بس تھوڑا سا ہی کھانا بناؤں جتنا کھانا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں پکوڑا مکس بنا رہی تھی، میں نے سوچا کہ بنا کے رکھ لیتی ہوں، چلے زیادہ نہیں بنانے، 1-2 پکوڑا بنانا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہاف جو تھا نا پیکٹ بیسن کا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلے بھی اسی کو نا تیار کر لیتے ہیں، اور وہی سارے مسالے، ویسے میں یہاں مینشن بھی کر دوں کیا کیا ڈالے ہیں، لیکن سب کو ہی پتا کہ پکوڑوں میں کون کون سے مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے اینڈ پہ میں نے کسوری میتھی بھی ڈالی ہے، اس کے اندر اجوائن ڈالی ہے، ثابت جو ہے نا زیرہ تھوڑا سا ڈالا، اور ثابت دھنیا، ویسے کٹا ہوا بھی ڈالا ہے لیکن ثابت بھی تھوڑا سا ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے پکوڑوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جب بھی آپ نے پکوڑے بنانے اور پالک وغیرہ ایڈ کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ پہلے سے تیار ہوگا، تو آپ فوراً سے صرف اس کے اندر پالک یا آلو پیاز جو بھی آپ نے سبزیاں ایڈ کرنی ہیں وہ ایڈ کر کے، چکن کے بنانے ہیں جو بھی بنانے ہیں تو آپ کے پاس یہ تیار پڑا ہوا ہے، تو آپ جلدی سے بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا اس کو بنا کے نا اسی کنٹینر میں دوبارہ سے ڈال کے رکھ دیتی ہوں، تاکہ جب بھی بنانا ہوگا تو ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنی اویئرنیس ہے، سب
سبھی لوگ مطلب تقریباً مجھے لگتا ہے یہ کام کر کے رکھتے ہیں. اور اگر کسی نے نہیں کیا ہوا, کوئی مطلب بچیاں ہیں جن کو نہیں اتنا آئیڈیا ہوتا, تو چھوٹے بچے ہیں, میں کہتی ہوں ان کے لیے تو بیسٹ آئیڈیا ہے یہ کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پہلے بنا کے رکھ لیں. بے شک آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے ہی روزہ رکھنا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چھوٹے بچے والے تو اور بھی ایزی ہو جائے ان کے لیے کہ یہ بنا کے اگر رکھ لیں گی تو ان کی ٹینشن جو ہے نا ختم ہو جائے گی. بس ایک ہی دفعہ نکالا اور بس جی بنا لیا جو بھی بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جی یہ میری چھوٹی چھوٹی سی جو تھی ایفرٹ تھی, چھوٹی چھوٹی میں نے چیزیں جو رمضان کے لیے منگوا کے رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ لاسٹ ڈے پہ نا میں اچھا سا مطلب جو ہے نا ولاگ بھی بناؤں گی اور سارا آرام سے جو ہے نا ساری ڈیکوریشن جو 2-4 چیزیں میں نے لی ہوئی ہیں نا ان کی آرام سے کروں گی اور اچھی سی ویڈیو بھی بناؤں گی. لیکن جیسے ہی پتہ چلا ذیشان تھا گھر میں اور ہم دونوں ہی صرف گھر میں تھے, میں نے ذیشان کو بولا ہری اب, ذیشان اور میں سب دونوں مل کے, ہم دونوں نے مل کے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائٹس یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. اور یہ جو ذیشان کے ہاتھ میں ابھی یہ ہماری لاسٹ ایئر کی تھی, ہم نے کہا یہ ہم باہر ہی ہم نے پہلے لگائی تھی, ہم نے کہا یہ باہر ہی لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل ہے. تو اندر کی طرف میں نے یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے یہ والے ہم رمضان مبارک کے میں نے منگوائے ہوئے تھے, تو ان کو ابھی اسمبل کریں گے اور پھر ان کو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 منگوائے تھے, پھر ایک ہم نے لگا دیا تھا. ساتھ ہی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہے میں نے رمضان مبارک کے جو کشن کور منگوائے ہوئے تھے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو اس کے لیے آپ اتنی مطلب ایفرٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو شوق نہیں ہوتا ان چیزوں کا. بے شک ان کے پاس پیسے بھی ہوں, سب کچھ بھی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا مطلب اتنا زیادہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یقین کریں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ انہی میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں منگوا کے اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے سارا کچھ لگا لیتے ہیں. یہ جو آپ مون دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ ایئر پہ ہم لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. اور 2 کشن اور بھی لے کے آئے تھے, یہ بھی میں ابھی ان کو بھی لگاؤں گی, وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی, کیونکہ میں نے 4 کشن پہ جو تھا نا رمضان مبارک کے جو نا وہ 4 کشن جو لگا دیے تھے. یہ رمضان کریم کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ابھی آپ کو میں ساری چیزیں لگانے کے بعد جب لائٹس یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کینڈلز ٹائپ پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں اس کے اندر بھی چھوٹی کینڈلز لگ سکتی ہیں. یہ ڈیٹ جو کہ کتنے روزے ہو گئے ہیں. لاسٹ ایئر ہمارے پاس اور تھا لیکن اس دفعہ ہم نے نیو والا منگوا لیا ہے, تو کیونکہ اس کی 1-2 چیزیں مس ہوئی تھی, اس کے نمبر وغیرہ, ہم نے کہا چلے یہ منگوا لیتے ہیں. تو وہ جو سامنے واس پڑا ہوا ہے وہ پھول بھی میں نے آپ کو پہلے دکھائے بھی تھے ایک ویڈیو میں کہ میں نے منگوائے تھے, لیکن لائٹس وغیرہ بھی جو ہے نا اس کے اندر لگی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چھوٹا سا کور ہے, یہ میں نے ٹیبل کے لیے منگوایا تھا. یہ میں نے سامنے جو ہمارا ہمیشہ صوفے کے آگے پڑا ہوتا ہے یہی والا ٹیبل جو ہے بلیک والا کافی ٹیبل, اس کے اوپر ہی میں اس کو ڈال دوں گی سینٹر میں, تو یہ اتنا خوبصورت لگے گا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رمضان مبارک, اور ویسے بھی یہیں پہ بیٹھ کے میں ہمیشہ قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھتی ہوں یہاں پہ ہی. تو بچے تو چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں, نماز پڑھنی ہے جو بھی کرنا ہے, قرآن پاک بھی پڑھنا ہے, لیکن میری عادت ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے سامنے جو ہوتے ہیں نا قرآن پاک وغیرہ پڑھتی ہوں, تو اس لیے یہ میں یہاں ٹیبل پہ ہی ڈال دوں گی. اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لالٹینس کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. میرا اتنا دل کرتا ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں ہوں, مجھے اتنا شوق ہے یقین کریں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے رکھ دی ہیں, ویسے تو جہاں پہ میں نے اوپر وہ لائٹس لگائی ہیں وہاں پہ ایک بڑی لالٹین لگی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے. ویسے تو وہاں پہ یہ اچھی لگنی تھی اگر ساتھ میں سائڈوں پہ لٹکائی ہوئی ہوتی, لیکن میں نے اس لیے یہ نیچے رکھی ہے کہ وہ کافی ہائٹ پہ ہے, تو ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے تو پھر اس کی یہ جو نا اس کے نیچے سے اس کے بٹن پش کر کے تو اس کے بعد اس کو, کیونکہ یہ جلتی ہیں ظاہری بات ہے, تو آن آف یہاں سے ہی کرنا ہوتا ہے. اس لیے پھر میں نے یہاں پہ رکھ دی سامنے, میں نے کہا تاکہ ایزی رہے گا اور آرام سے یہاں سے ہی ہم نے جب بھی جلانی ہوگی لائٹس, تھوڑی سی وائب لینی ہوتی ہے رمضان کی تو خوبصورت لگتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ والا جو کور ہے نا, یہ کور میں نے نا منگوایا تھا ٹیبل کے لیے, یعنی کہ پورے ٹیبل کے لیے نا, ڈائننگ ٹیبل کے لیے, لیکن یہ اتنا بڑا ہے کہ یعنی کہ بہت کافی بڑا ہے. یہ اس طرح جیسے شیٹ نہیں نیچے ہوتی یعنی, اور ہے بھی پلاسٹک کے, اس کا نا سٹف جو ہے نا پلاسٹک ٹائپ ہے, اس طرح نہیں. میں سمجھ رہی تھی کہ یعنی کہ کلوتھ جیسے ہوتے ہیں کپڑے کا سٹف ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوگا, لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ نکلا پھر. لیکن میں نے کہا کہ اس کو رکھ لیتے ہیں, اس کو جیسے افطاری وغیرہ کرواتے ہیں, اگر ہم نیچے ہم نے شیٹ بچھانی ہے کھانا وغیرہ رکھنے کے لیے تو اس کے اوپر کھانا بھی رکھا جا سکتا ہے اور پانی وغیرہ بھی گرے تو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ دیکھیں لائٹیں بند کرنے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. چلیں جی, آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ایفرٹ جو ہے چھوٹی سی ایک دم سے یقین کریں, ہم نے تقریباً پونے گھنٹے میں ذیشان نے اور میں نے مل کے یہ سارا کچھ لگا بھی دیا تھا. ہم دونوں ہی گھر میں تھے, ہم نے کہا چلو جلدی سے کوئک کرتے ہیں اور جلدی سے ساری چیزیں نا اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ جیسے کہ میں پہلے بتا رہی ہوں کہ میرا بڑا ارادہ تھا کہ میں آرام سے
تسلی سے پورا مطلب تھوڑا سا ٹائم لگا کے نا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں اسامہ بھی جا رہا تھا اور ذیشان بھی، کیونکہ یہ جلدی جلدی ذیشان نے کہا کہ جلدی سے مما کمپلیٹ کرو، کیونکہ ہم نے تراویح پڑھنے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے ظاہری بات ہے تراویح شروع ہو جاتی ہے. تو عورتوں پہ تو فرض نہیں ہوتی، اس لیے عورتیں اگر چلی جائیں تو اچھی بات ہوتی ہے سال کے بعد، کیونکہ آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. میں ویسے ہمیشہ جاتی تھی لیکن یہ پچھلے سال بھی نہیں میں گئی آئی تھنک، اور اس دفعہ دیکھتی ہوں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو کروں گی کہ چلو جتنی دفعہ جایا جا سکے، روز نہیں بھی جانے ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ گیدرنگ میں آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ اکیلے گھر میں ہوتے ہیں نا پھر آپ کے لیے پڑھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ گیدرنگ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی کرتا ہے، آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا لاسٹ میں رہ گیا تھا، میں نے یہ دکھائی نہیں تھی کہ لائٹیں جلا کے، اس کے اندر بھی میں نے لائٹیں منگوائی ہوئی تھی، یہ بھی لاسٹ ایئر میں نے منگوائی تھی، اور ایک اس سال بھی منگوائی ہے، اور وہ والی جو میں نے اس کے اندر لگائی تھی. ساری چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. بس ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی خوشی کا مطلب جو ہے نا پتہ چلتا ہے. اور ساتھ ہی میں نے ذیشان سے پوچھا کہ ذیشان تم نے کیا مطلب روزے میں صبح کھانا ہے. ذیشان اسامہ زیادہ تر مطلب صبح کے ٹائم نا پراٹھا وغیرہ، جیسے قیمے کا پراٹھا، آلو کا پراٹھا، اس طرح کے پراٹھے وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو کشم نے بولا میں نے تو ویٹا بکس کھانی ہے، تو جلدی سے میں نے چیک کی کہ ویٹا بکس ہے بھی یا نہیں، کیونکہ رات کا وقت تھا، اس وقت 10 تقریباً بج رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ابھی دیکھ لیتی ہوں پہلے پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی. پھر میں نے دیکھا کہ ویٹا بکس پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں ویٹا بکس بھی پڑی ہوئی ہے ابھی. تو اور ساتھ ہی میں نے نا آلو بوائل کیے ان کے جلدی سے. میں نے کہا کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا رات کو یہ آپ کر کے رکھ سکتے ہیں مسالہ بنا کے، ٹھیک ہے. ویسے تو مسالہ بنا کے آپ 2-3 دن بھی چلا سکتے ہیں، کوئی خراب نہیں ہوتا فریج میں. اگر بچے آپ کے ڈیلی کھاتے ہیں، قیمے کے کھاتے ہیں یا آلو والے کھاتے ہیں یا مکس جس طرح بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فریج میں 2-3 دن تو نہیں خراب ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ویسے تو میں نے تو جلدی جلدی سے پھر ابھی اسی وقت ہی جو تھے آلو بوائل کیے، اور ساتھ ہی میں اس کے اندر وہی جو ہم مسالے ہمیشہ آلو کا پراٹھا بناتے ہوئے اس کے اندر ڈالتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں. کیونکہ دھنیا اور سبز مرچیں اور پیاز وغیرہ بچے نہیں پسند کرتے، تو میں نے سوچا کہ میں ہمیں اسی طرح کے بناؤں جس طرح کو وہ ایزی خوشی خوشی سے کھا لیں. اور انہوں نے اتنا مزے کا ان کو لگا، یقین کریں انہوں نے اتنی خوشی سے کھا لیا. ساتھ میں انہوں نے یوگرٹ لی اور ساتھ میں اپنا بس یہ پراٹھا کھایا انہوں نے، ٹھیک ہے. سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو کچھ کھانا تھا وہ سب نے کھایا، اور ماشاءاللہ سے سب نے جو ہے نا روزہ رکھ لیا. اچھا ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نا تقریباً 4:30 بجے کا میں نے نا الارم لگایا تھا. تو یہاں پہ آتے ہی جلدی سے میں نیچے آئی ہوں، سب ابھی سوئے ہوئے ہیں. میں نے جلدی سے آ کے فٹافٹ یہ دیکھیں نا مسالہ بنا ہوا تھا، کتنا ایزی لگا مطلب. تو آرام سے میں نے نکالا جلدی سے، اور ساتھ ہی میں نے نا اس کے مسالہ نکال کے اور جلدی سے یہ دیکھیں کتنے نائس پراٹھے بنے. اپنے لیے مجھے نا کریونگ ضرور ہوتی ہے، حالانکہ نارمل ڈیز میں تو میں کافی پیتی ہوں، لیکن رمضان میں مجھے تھوڑی سی چائے، آدھا کپ چائے ہو، لیکن مجھے چائے جو ہوتی ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ ذیشان کو بھی اٹھا لیا تھا میں نے پراٹھا بنانے کے بعد، اور وہ بھی بڑا خوش ہو رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں ابھی وہ تھم دے کے جائے گا آپ کو. Why is there no spoons? یہاں پہ جی آپ دیکھ رہے تھے اسامہ اور ذیشان دونوں آپس میں لگے ہوئے تھے گفتگو کرنے. اور یہ ٹائم دیکھ کے نا مجھے اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے، جس طرح ہم بھی اپنی ماں کے ساتھ اٹھنا صبح اور سارا مطلب کام وغیرہ بھی کروانا ساتھ میں، اور ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کیا تیاری کر رہا ہے، کوئی کیا تیاری کر رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ والا ٹائم بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے. چلیں جی یہاں پر میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا رمضان مبارک. اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے آج روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان اسی طرح سجتے رہیں، کسی کا دسترخوان خالی نہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش اور آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. پہلا روزہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پہلے روزے میں نے اپنا پہلا سپارہ ختم کر لیا ہے.